میرے عزیز رفیقو، خالد نے اپنے سالاروں سے دمشق کے مضافات میں کہیں کہا، سوچو ہم کہاں تھے اور دیکھو ہم کہاں ہیں۔ کیا اب بھی کفار اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانیں گے؟ اور کیا وہ تسلیم نہیں کریں گے کہ اللہ نے ہمارے قبیلے کو رسالت عطا کی ہے جو برحق ہے اور کوئی دلیل اسے جھٹلا نہیں سکتی؟ اور تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے جس نے تمہیں اتنے طاقتور دشمن پر فتح دی ہے؟ کوئی شمار نہیں اس کی رحمتوں کا، لیکن ان کے لیے جو اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں۔ بے شک کئی آوازیں سنائی دیں، اور اے برہنہ جنگجو، خالد نے زرار ابن الازور سے جو خود زرہ اور قمیض اتار کر لڑا کرتے تھے کہا، خدا کی قسم تو اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھے گا تو ایک دن تو ہی نہیں ہم سب افسوس کر رہے ہوں گے۔ ولید کے بیٹے، زرار نے کہا، دین اسلام کے دشمن کو دیکھ کر اپنے آپ پر قابو نہیں رہتا، لیکن اس میں کوتاہی اب میں نہیں کروں گا۔ تیرے ہر حکم کی تعمیل مجھ پر فرض ہے۔ زرار ابن الازور کے بولنے کا انداز اتنا شگفتہ تھا کہ سب ہنس پڑے۔ خالد کے ہونٹوں پر بھی جاں فضا مسکراہٹ آ گئی۔ انطاکیہ کی فضا ہنسی اور مسکراہٹوں سے محروم ہو گئی تھی۔ اس شہر کو رومی شہنشاہ ہرقل نے اپنا جنگی ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔ اسے جنگ کی جو خبریں روز بروز مل رہی تھیں، ان سے اس کی ذہنی اور جذباتی حالت ویسی ہی ہو گئی تھی جو مدائن میں شہنشاہ اردشیر کی ہوئی تھی، اور صرف شکست کی خبریں سن سن کر وہ صدمے سے مر گیا تھا۔ مرج السفر میں رومیوں کو جو شکست ہوئی تھی، اس نے تو ہرقل کو باولا کر دیا تھا۔ پھر اسے اپنے سالاروں کو مارے جانے کی اطلاعیں ملنے لگیں۔ عزازیز زندہ ہے؟ ہرقل نے بڑے جوش سے کہا۔ قلوس ہے؟ یہ دونوں عرب کے ان بدوؤں کو دمشق تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ شہنشاہ معظم محاذ سے آئے ہوئے قاصد نے کہا، وہ دونوں زندہ نہیں۔ کیا تم مجھ سے یہ جھوٹ منوانا چاہتے ہو؟ ہرقل نے غضبناک آواز میں کہا، کیا تم جھوٹ کی سزا سے واقف نہیں؟ سب کچھ جانتے ہوئے یہ خبر سنا رہا ہوں شہنشاہ معظم، قاصد نے کہا۔ ان دونوں کو مسلمانوں نے زندہ پکڑ لیا تھا اور دونوں کو انہوں نے دمشق کی شہر پناہ کے قریب لا کر قتل کر دیا تھا۔ اور میری بیٹی کے خامند کی کیا خبر ہے؟ شہنشاہ ہرقل نے اپنے داماد سالار توما کے بارے میں قاصد سے پوچھا۔ سالار توما دمشق کے اندر ہیں، قاصد نے جواب دیا، اور محاصرہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دمشق کا محاصرہ ہم توڑیں گے، شہنشاہ ہرقل نے کہا۔ ہرقل انطاکیہ میں اسی لیے ڈیرے ڈالے تھے کہ فوج تیار کر کے جہاں بھی کمک کی ضرورت ہوگی وہاں فوج بھیجے گا۔ اس نے پہلے ہی لوگوں کو فوج میں بھرتی ہونے کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ گرجوں میں پادری صرف اس موضوع پر وعظ کرتے تھے کہ لوگوں کا فوج میں بھرتی ہونا کتنا ضروری ہے۔ وہ کہتے تھے کہ عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور وہ اسلام سے لوگوں کو خوف زدہ کرتے تھے۔ خالد جب دمشق کی طرف بڑھ رہے تھے، اس وقت ہرقل نے اعلان کیا تھا کہ جو فوج تیار ہو گئی ہے وہ اس کے معائنے اور احکام کے لیے اسے دکھائی جائے۔ یہ فوج اس کے سامنے لائی گئی تو اس نے ایسے جوشیلے اور جذباتی انداز سے فوج سے خطاب کیا کہ سپاہی آگ بگولا ہو گئے۔ تمہیں کوئی شہنشاہ حکم نہیں دے رہا، شہنشاہ ہرقل نے کہا، یہ خدا کے بیٹے کا حکم ہے کہ اس کے دشمنوں کو تباہ کر دو، صلیب کی آن پر مر مٹو۔ آج شہنشاہ نہیں، تم جیسا سپاہی ہوں میں۔ 9 ستمبر 634 عیسوی 10 رجب 13 ہجری کا دن تھا۔ دمشق کے محاصرے کا 11واں دن تھا۔ محاصرے کے 10 روز یہ سرگرمی رہی کہ دمشق کے کسی نہ کسی دروازے سے رومیوں کے 1-2 دستے باہر آتے اور مسلمانوں پر حملہ کرتے، لیکن زیادہ آگے نہ آتے، مختصر سی جھڑپ لے کر قلعے میں واپس جانے کی کرتے۔ خالد نے ابھی قلعے پر کسی بھی قسم کا ہلہ نہیں بولا تھا۔ خالد نے دیکھ بھال کے لیے ہر طرف جاسوس بھیج رکھے تھے۔
محاصرے کے 11ویں روز ایک جاسوس اس حالت میں خالد کے پاس آیا کہ اس کا گھوڑا پسینے میں نہایا ہوا تھا اور جب گھوڑا رکا تو کانپ رہا تھا۔ سوار کی اپنی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی، اس سے اچھی طرح بولا بھی نہیں جاتا تھا۔ خالد نے پہلے تو اسے پانی پلایا، پھر پوچھا وہ کیا خبر لایا ہے۔ رومیوں کی ایک فوج آ رہی ہے، جاسوس نے کہا، تعداد 10,000 سے زیادہ ہوگی، کم نہیں۔ تم نے اسے کہاں دیکھا ہے؟ خالد نے پوچھا۔ حمص سے آگے نکل آئے ہیں، جاسوس نے جواب دیا، اور جگہ کا نام لے کر اس نے کہا، ہمارا ایک دستہ وہاں موجود ہے، رومی فوج کل کسی بھی وقت وہاں تک پہنچ جائے گی۔ ہمارے دستے کی نفری اس کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے، اس لیے میں کہیں ایک ثانیہ بھی نہیں رکا۔ ہمارا دستہ مارا جائے گا اور رومی دمشق تک آ جائیں گے۔ خالد نے جاسوس کو رخصت کر دیا۔ ان کے لیے یہ خبر حیران کن بھی نہیں تھی، پریشان کن بھی نہیں تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ ہرقل انطاکیہ میں ہے اور وہاں وہ آرام اور سکون سے نہیں بیٹھا ہوا، بلکہ وہ دمشق کو بچانے کے انتظامات کر رہا ہے۔ یہ رومی فوج جس کی اطلاع ایک جاسوس لایا تھا، انطاکیہ سے شہنشاہ ہرقل نے اپنی دمشق والی فوج کے لیے کمک کے طور پر بھیجی تھی۔ مؤرخوں نے اس کی تعداد 12,000 لکھی ہے۔ خالد نے اسی توقع پر کہ رومیوں کی کمک آئے گی، دمشق کی طرف آنے والے راستوں پر پہلے سے ہی تھوڑی تھوڑی نفری کا ایک ایک دستہ بھیج دیا تھا۔ ان کے سپرد یہ کام تھا کہ کمک کو روکے رکھیں، مگر یہ جو فوج آ رہی تھی اس کی نفری بہت زیادہ تھی۔ خالد نے اسی وقت سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ دشمن کی زیادہ نفری آ رہی ہے اور اسے روکنے کے لیے اپنی نفری بہت تھوڑی ہے۔ رومیوں کی اس کمک کو روکنا ہے، خالد نے کہا، اور اپنی نفری جو اس کے راستے میں موجود ہے اسے جانی نقصان سے بچانا ہے۔ ہمیں محاصرے کو ذرا کمزور کرنا پڑے گا، اس کمی کو ہم اپنے جذبے سے پورا کر لیں گے۔ سالار شرجیل نے کہا، ابن ولید، تو جتنی نفری کافی سمجھتا ہے یہاں سے نکال کر بھیج دے، 5,000 سوار کافی ہوں گے۔ خالد نے کہا، رومیوں کی نفری 10,000 سے زیادہ ہے، بہت ہے، زرار ابن الازور نے کہا، اور مجھے یقین ہے ابن ولید کہ تو مجھے مایوس نہیں کرے گا، ان 5,000 سواروں کا سالار میں ہوں گا۔ خالد نے کہا، لیکن احتیاط کرنا کہ جوش میں آ کر دشمن کی صفوں میں نہ گھس جانا، اگر ایسا ضروری ہو جائے تو تجھے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی سن لے ابن الازور، اگر تو نے دیکھا کہ تو دشمن کو نہیں سنبھال سکے گا تو فوراً کمک مانگ لینا، میں بھیج دوں گا۔ وہاں پہلے جو اپنا دستہ موجود ہے اسے بھی اپنی کمان میں لے لینا، یہ ساری نفری تیرے ماتحت ہوگی، اپنا نائب خود ہی چن لے۔ رافع بن عمیرہ، زرار نے کہا، لے جا اسے۔ خالد نے کہا، اور اتنی جلدی وہاں پہنچ جیسے تو اڑتا ہوا وہاں پہنچ رہا ہے۔ اور زرار ابن الازور عقاب کی مانند وہاں سے نکل پڑے۔